ہیلتھ وائز ایسی کیا کنڈیشنز ہوں گی کہ آپ روزہ نہ رکھیں، وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہیلتھ وائز دیکھیں، پہلا تو ایک نا بیسک اصول سمجھ لیں جو کہ اسلام میں اجازت ہے، اور اس میں ذرا نا اس چیز کو رپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ثبوت ہے کہ اسلام جو ہے وہ انسانی مزاج اور اس کے مطابق مذہب ہے، اس میں سختی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، ایک مریض ہے جس کا اسے خطرہ ہو یا اس کے ڈاکٹر کو خطرہ ہو کہ اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کی بیماری جو ہے وہ خرابی کی طرف جا سکتی ہے، تو وہ اس مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح کئی ایسی بیماریاں ہیں، جیسے شوگر کا ایک مریض ہے۔ شوگر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ٹائپ 1 اور ایک ٹائپ 2۔ ٹائپ 1 میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پیدائشی شوگر ہوتی ہے، تو پیدائشی شوگر کا جو مریض ہوتا ہے وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو۔ پھر ہر وہ بیماری جس میں آپ کی طبیعت کے اپ اینڈ ڈاؤن ہونے کا، جیسے ایک بلڈ پریشر کی بیماری ہے، اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بلڈ پریشر یا تو نیچے چلا جائے گا یا اوپر چلا جائے گا، تو اس صورت میں بھی روزہ رکھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہت سی بیماریاں ہیں جن میں ہم سمجھتے ہیں کہ مریض کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے موٹاپا ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لیکن اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھے تو یہ تینوں بیماریاں ریورس میں جاتی ہیں۔ یہ صحیح طریقے سے روزہ کیسے رکھا جاتا ہے؟ صحیح طریقے سے، جیسے میں نے پہلے آپ کو ایک بات کہی کہ بھئی آپ نا اس چیز کا خیال رکھیں کہ اسلام نے روزہ رکھنے کے لیے کھانے پینے کی کیا ہدایات جاری کی، جو ابھی میں نے بات کی کہ بھئی ایک حصہ خالی رکھا جائے معدے کا اور بار بار نہ کھایا جائے۔ پھر اب دیکھیں، بیماری اگر ہم شوگر کی بات کرتے ہیں، ایک مریض ہے، اگر وہ شوگر کا مریض ہے تو وہ پرہیز کر ہی نہیں رہا جو اس کو کرنا چاہیے بیماری کے لحاظ سے۔ ایک تو اسلام کا اصول ہو گیا، دوسرا بیماری کا اصول ہو گیا۔ شوگر کے مریض کو چاہیے کہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے، ہم آج کل منع کرتے ہیں کہ بھئی کاربوہائیڈریٹ آپ استعمال نہ کریں، آپ پروٹین استعمال کر لیں، فیٹ استعمال کر لیں، اور پھر یہ ہے کہ شوگر کے مریض کے لیے سیر کرنا بڑا ضروری ہے، تو وہ جو شوگر کی ساری جو اس کی ضروریات ہیں ان کو پورا کرے گا، تو آٹومیٹیکلی رمضان کی پریکٹس کے ساتھ، اس کی ایک برکت کے ساتھ، رمضان کے آخر میں اس کو نہ صرف یہ ہے کہ اس کا جو HbA1c جو شوگر کا کرائیٹیریا ہوتا ہے یا جو شوگر کا بلڈ لیول ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، بلکہ اس کی صحت بہتر ہوتی ہے۔ میں نے بہت سے مریضوں میں دیکھا ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے روزہ رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں کمزوری کی بجائے ایک انرجی کا احساس ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی فائدہ مند چیز ہے، اگر رمضان کو اس کے صحیح اسپرٹ اور روح کے ساتھ رکھا جائے تو پھر ہی فائدے ہوں گے۔ تو ایک صحت مند انسان کو سحر میں اور افطار میں کیا کھانا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو ہم نے مقدار مقرر کر لی، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی کنڈیشن کے مطابق، اگر وہ مریض جو ہے وہ موٹا ہے تو اس کو پیٹ بھر کے تو ویسے ہی نہیں کھانا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ اس کو چکنائی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کو ہم جو دوسرا پرہیز بتاتے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ کاربوہائیڈریٹ سے پرہیز کرے، اور یہ ہے کہ یہ اس طرح کی چیزوں کا، وہ شوگر کے مریض کا بھی ہے، بلڈ پریشر کے مریض کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو مریض ہے یہ نمک کا استعمال کم کرے۔ تو اس طرح جو آپ کی بیماری ہے نا، اس کے مطابق جو آپ کا پرہیز بنتا ہے وہ آپ نے ضرور کرنا ہے، تبھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہم جیسے پورا دن ہم بھوک برداشت کرتے ہیں، پیاس برداشت کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور افطار کے بعد بھی آپ نے تو کہا ملٹیپل ایٹنگ والے فیکٹرز تو نو ڈاؤٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن پانی کہیں نہ کہیں ہم بہت کم پیتے ہیں، یا اگر پیتے ہیں تو افطار میں ایک دفعہ بہت سارا پانی پی لیتے ہیں، تو ہم خود کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا یہی حل ہے، پانی آپ بار بار پئیں، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پانی جو ہے نا، یہ جتنا دیکھیں ہمارے جسم کا 55% جو ہے وہ پانی ہے، تو ہمیں اس لحاظ سے پانی کی اپنی کمی پوری کرنی چاہیے۔ یہ ایک جو آپ کا گیپ آ گیا روزے کے دوران کہ آپ نے پانی بھی نہیں پیا، اس گیپ کو ہم نے پورا کرنا ہے افطاری کے بعد۔ تو یہ پانی ہمیں زیادہ پینا چاہیے، فائبر ہمیں زیادہ لینا چاہیے، پھل زیادہ لینے چاہیے، سلاد زیادہ لینا چاہیے۔ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ ہمیں صحت کی طرف لے کے جائیں گی۔ تو خالی کھانا کافی نہیں ہے، صحیح طریقے سے کھانا امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ کو واقعی صحت ملے۔ تو افطار میں ہم سلاد اور اس طرح کی چیزیں بہت کم انٹیک کرتے ہیں، ہمارے افطار میں زیادہ فرائیڈ آئٹمز ہوتے ہیں، ہم لوگ زیادہ جوسز، شربت، شیکس والی سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہم تو اس طرح کی ڈائٹ نہیں لیتے،
تو اس سے پھر ہماری باڈی میں کوئی بیماری بھی پیدا ہو سکتی ہے؟ بالکل پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں، ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو فرائیڈ چیزیں ہیں یہ نقصان دہ ہیں، اور خاص طور پر ایک مریض، ایک شخص ہے جو صبح سے لے کر آگے جو ہے شام تک اس نے ایک روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو جتنی بھی چیزیں کوشش کرنی چاہیے گیلی چیزیں استعمال کریں، خشک چیزیں استعمال کرنے کی بجائے گیلی چیزیں استعمال کریں، کھجور کے ساتھ افطار کریں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ باقی چیزیں جو ہیں اس کو ساری کی ساری کوشش کریں کہ گیلی چیزیں استعمال کریں۔ گیلی چیزوں میں کیا مثلا آتا ہے؟ جیسے ہم پھل اور سلاد کو سب سے زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اور یہ جو آپ دیکھیں، یہ جو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ افطاری کے بعد بھی وہ فاسٹ فوڈ لے رہے ہیں۔ فاسٹ فوڈ آپ کا سارا ہی جو ہے وہ خشک ہے، اور یہ جتنا بھی آپ کا جو باربیکیو ہے یہ بھی خشک ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے اور شوگر کے مریضوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا بلڈ پریشر بھی بڑھے گا، ان کی شوگر بھی بڑھے گی، اور یہ لازمی پھر لوگ جو ہے نا سویٹ لازمی لیتے ہیں۔ تو بالکل ایسا سویٹ ہے۔ بھی اگر آپ نے لینی ہے، شوگر کا مریض اگر لینی ہے تو چکھنے کی حد تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو وہ چکھنے کی بجائے وہ ٹھیک ٹھاک کھا لیتے ہیں، اس کے بعد جب چائے کی باری آتی ہے اس کو وہ کہتے ہیں جی مجھے چینی نہ ڈالنا، مجھے شوگر ہے۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، بہت سارے فالج کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، شوگر کے مریض، اور اس کے علاوہ جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، وہ سب روزہ نہیں چھوڑتے، وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ میجر 4 بیماریاں جو ہم لوگ ذرا زیادہ دیکھتے ہیں، تو یہ لوگ جب روزہ نہیں چھوڑتے تو کیا ان کی اس بیماری پہ افیکٹ آ سکتا ہے؟ اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے تو ان بیماریوں میں ان کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بیسٹ میتھڈ یہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے جو کرنٹ ٹیسٹ ہیں، بلڈ ٹیسٹ، اور اپنی ایک انالیسس کروا کے اپنا جو اسپیشلسٹ ہے، جو اگر آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں تو ہارٹ کے ڈاکٹر کے پاس، شوگر کے پیشنٹ ہیں تو شوگر کے ڈاکٹر کے پاس، بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں تو ایک جنرل فزیشین کے پاس آپ جائیں اور ان سے بات کریں اور ان سے کہیں جی کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کیا احتیاطیں، غذا میں کیا کروں اور دوائی میں کیا کروں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہر اگر آپ کا پورے دن کا وقفہ ہے تو آپ وہی خوراک نہیں لے سکتے۔ شوگر کے مریض میں کچھ دوائیں ایسی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دوائیں جو ہیں یہ چونکہ شوگر کم کرتی ہیں اس لیے ان کی مقدار بھی کم کر لیں۔ جب ہم سحری کے وقت روزہ رکھ لیتے ہیں تو وہ ایک قدرتی عمل کے تحت خود بخود شوگر نیچے آتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنی خوراک جو ہے وہ دوائیاں اگر لے رہے ہیں تو وہ سحری کے وقت وہ دوائیاں اب ان کی مقدار کم کر لیں۔ اچھا۔ کیونکہ شوگر کے جو دوائیاں ہیں نا یہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک دوائیاں وہ ہیں جو کہ شوگر کو ڈائریکٹلی کم کر دیتی ہیں خون میں سے، ایک وہ دوائیاں ہیں جو کہ اس کو کم نہیں کرتی، صرف اندر سے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں۔ جو سسٹم کو ٹھیک کرتی ہیں ان دوائیوں کو ہم کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس ٹھیک کرتی ہیں۔ جو انسولین ریزسٹنس ٹھیک کرتی ہیں ان کو آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں، لیکن جو شوگر کو کم کرتی ہیں دوائیاں جیسے انسولین ہے یا کھانے والی کچھ دوائیاں ہیں، ان دوائیوں کی مقدار کم کر لینی چاہیے۔ اوکے۔ اچھا، پھر بھی میں ایک اور احتیاط کہتا ہوں کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو نا رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک ٹرائل روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اچھا۔ وہ ٹرائل روزے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ان کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ آیا میں روزہ نبھا بھی سکتا ہوں کہ نہیں نبھا سکتا۔ پھر یہ ہے کہ جیسے اب ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، اللہ کی طرف سے جو اجازت ہے، فار ایگزامپل آپ کی روزے کے دوران طبیعت خراب ہو جاتی ہے، دل گھبرانا شروع ہو جائے، یا آپ کو لگے کہ میں بے ہوش ہو رہا ہوں، یا آپ کو لگے کہ مجھے تھوڑا سا چکر آنے شروع ہو گئے ہیں، تو ایسی حالت میں شوگر کے مریض کو چاہیے کہ وہ اپنی شوگر چیک کرا لے۔ اگر اس کی شوگر 300 سے اوپر جا رہی ہے تو اس کو روزہ توڑ لینا چاہیے۔ دوسری طرف اگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی شوگر نیچے ہائپو میں چلی جائے، اگر 70 سے نیچے آ رہی ہے تب بھی اس کو روزہ توڑ لینا چاہیے۔ اور یہ میڈیکلی، بلکہ ہمارا مذہب تو بہت ہی اس لحاظ میں سہولت دینے والا مذہب ہے، تو یہ مذہب کے لحاظ سے بھی اجازت ہے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر ہم بلڈ پریشر کا مریض کا دیکھیں، ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے، اگر اسے سر درد شروع ہو جاتی ہے
یا اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے تو اس کو بھی فوری طور پہ بلڈ پریشر اپنا چیک کرا لینا چاہیے، اور بلڈ پریشر چیک کرا کے اگر اس کا بلڈ پریشر 170 اوپر والا اس سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ ڈینجرس لمٹ میں آ رہا ہے، نیچے والا اگر 110 سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ڈینجرس لمٹ میں جا رہا ہے، تو اس کو بھی روزہ توڑ لینا چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا، بڑے عالم ہمارے جو ہیں، وہ یہ بھی بہتر ہے اپنے عالم سے بھی مشورہ کر لیں۔ کئی عالم ایسے بھی ہیں، میری کلینک پہ بھی کئی آئے ہیں جو کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کی طبیعت خراب ہے اور آپ نے چیک کیا ہے کہ آپ کی شوگر یا بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو آپ ایک گولی کھاتے ہو اس کو کم کرنے کے لیے، اور صرف ایک گھونٹ پانی کے ساتھ وہ گولی کھا لیتے ہو، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، ہاں، یہ آپ بہتر ہے کہ کسی عالم سے مشورہ کر لیں، کیونکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی نیت دیکھنی ہوتی ہے۔ اگر آپ توڑنا نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں میرا روزہ بھی قائم رہے، تو اپنے جس بھی فقہ سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے عالم سے مشورہ کر لیں۔ اور کئی عالم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ منہ کے رستے کچھ نہیں لے سکتے، ٹیکا لگوا لیں، تو پھر آپ ٹیکا لگوا لیں، اپنے عالم سے مشورہ کر کے پھر جو جیسا وہ کہتے ہیں اس کے مطابق چلیں۔ اگر آپ کے عالم کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹ جائے گا، تو پھر یہ ہے کہ آپ پھر توڑ لو، وہ آپ کو اسلام کی طرف سے اجازت ہے۔ میڈیکلی بھی ہم ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بجائے یہ کہ اس مریض کی جان پہ بنائے، اس کی جان خطرے میں پڑ جائے، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کا روزہ توڑ لیا۔